اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد اللهم وآل صل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله من خوبم. بله منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. بله من خوب هستم. شب همه دوستان بخیر. شب شما هم شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. شما هم شما هم سلامت همچنین. باشید. سلامت باشید. خب بله. آفرین فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ بله آقا خوب هستم. حال شما خوبه؟ منم خوب هستم. شما اهل کجا هستی؟ بله شما اهل کجا هستی؟ بله بله من بله. هستم. اهل بنارس هستی؟ بله بله من اهل بنارس هستم. شما چه کاره هستی؟ بله خیلی خوب. حفیظه سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خب شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شما چه خوردی؟ من بریانی خوردم. یا بابا خوشمزه بود؟ خیلی خوشمزه بود. بله. چه کسی بریانی درست کرد؟ مامی کو کیا بولتے ہیں آگا؟ ممی؟ مامی ممانی. بله چلو جب بات یہاں آئی گئی ہے تو پہلے رشتہ داری شروع کرا دیتے ہیں. جی بله پہلے رشتہ داری فامیل ہا یا خانواده. فامیل ہا یا خانواده. خانواده یعنی فیملی. خب فریضه شما خوبی؟ سلام. وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنا خوب هستن. شما شام چی خوردی؟ من بریانی خوردم. خب خوشمزه بود؟ بله خیلی خوشمزه بود. شما بریانی دوست داری؟ بله من بریانی دوست دارم. دوست داری یا خیلی دوست داری؟ دوست داری. دوست دارم. دوست دارم. خیلی دوست نداری؟ نه. پس چه چیزی بیشتر دوست داری؟ من نهاری بیشتر دوست داری. بله خیلی خوب. دوست دارم. شما زیرک هستی. کیا چیزیں؟ شما زیرک هستی. زیرک یعنی ہوشیار سمجھدار. یہ فالتو کی چیزیں مجھے پسند رہتی ہے. شما زیرک هستی. بله من بگید خیلی زیرک هستم. بله بله خیلی خوب. شما نهاری دوست داری، پایا دوست داری، پایه. بله آقا. خوبه این. بله دیگه این چیزا خیلی خوبه. انما فاطمه معصومه سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوب هستم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین. سلامت باشید. خب انما فاطمه شما شام چه خوردی؟ من شام برنج سبزی خوردم. بله چه کسی شام درست کرد؟ من خواهر مادرم. خواهرم یا خواهر و مادرم. جب آپ کو دیکھیں ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا آپ لوگ. جب آپ کو یہ کہنا ہو میری ممی تو کیا کہیں مادرم. لیکن جب کہنا ہو میری امی اور بہن تو ہم یہ نہیں کہتے مادرم و خواہرم. ایسے نہیں کہیں گے. مادرم و خواہرم. وہاں پہ میم ایک ہی جگہ لگے گا. مادر و خواہرم. میری بہن اور ممی. تو یہ میرا وہاں بھی سمجھو ہے ایک طرح سے. اگر 2-3 کو کرنا ہو پدر مادر و خواہرم. پدر مادر برادر و خواہرم. ایک میں میم لگے گا. ٹھیک ہے. کبھی آپ کہیں باچه کسانی شما پارک رفتی من با
پدرم و برادرم و مادرم و خواہرم، سب میں میم میم لگاتے چلے، نہیں، من با پدر مادر برادر و خواہرم پاک رفتم. متوجہ شدید دوستان؟ بلے آقا. بله آقا. خیلی خوب. خب سدرا بطول سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش می‌گذرد. بله زندگی خوش میگذرد. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. چه خوردی؟ من شام برنج خوردم. بله خیلی خوب. مسرت جان سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذره. بله شام خوردی شما؟ نه من شام نخوردم. شما چه کسی در خانه شما شام درست میکند؟ مادرم شام درست میکند. بله خیلی خوب. شما بفرمایید شما ساعت چند شام میخوری؟ من ساعت 10 شام میخورم. خیلی خوب. خب عایشه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. شما هم وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. متشکرم متشکرم. سلامت باشید. خب شما شام خوردی؟ ممنون. نه من شام نخوردم. چه کسی شام درست میکند؟ مادرم شام درست میکند. بله خیلی خوب. شما در این کتاب اول متوجه شدید کاملا؟ بله بله من کتاب اول متوجه شدم. بله الان بفرمایید، الان شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی خیلی دوست دارم. بله خیلی خوب. زبان فارسی خوبه، یعنی زبان خوبی است. بله زبان خوبی است. بله یعنی فارسی زبان اچھی زبان ہے. بله فارسی زبان فارسی خیلی زبان شیرین است، زبان شیرین است. آقای قاسم سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. خوبم، شما خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوب؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. خوش میگذرد؟ بله من زندگی می خوش نه میگذرد. من زندگی نہیں، آپ مت گزریے. زندگی خوش میگذرد. زندگی گزاریے، آپ گزریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. بله بگید زندگی خوش میگذرد. زندگی خوش خوش میگذرد. بله شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. چه خوردی شما؟ بریانی خوردم. خب دوستان نگاه کنید، ما امروز درباره خانواده صحبت میکنیم. درباره خانواده اعضای خانواده یاد میگیریم. فیملی ممبرز کو ہم سیکھیں گے. خود بنویسید دفتر و خودکار در بیاورید. دفتر و خودکار در بیاورید. کاپی پنسل نکال لیجیے. خوب نگاه کنید. بله پدر. السلام علیکم. بله ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنویسید. بله پدر بزرگ، پدر بزرگ. بله مادر بزرگ. پدر مادر. نگاه کنید. پدر بزرگ، مادر بزرگ. پدر پدر مت پڑھیے گا. پدر پدر مادر مادر. متوجه است؟ می نویسید دوستان؟ بله آقا. بله آقا. بنویسید. بله پدر مادر.
भले अम्मू अम्मू अम्मे अम्मे बोलते रहिए मेरे साथ अम्मू अम्मू भले अम्मे 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 भले पितर बुजुर्ग दादा, पितर बुजुर्ग दादा नाना, दादा को भी कहेंगे नाना को भी कहेंगे, दादा नाना। मादर बुजुर्ग दादी दादी नानी नानी। पितर पप्पा, क्या बोलते हैं आप लोग, पापा, कोई मुंबई वाले पप्पा बोलते हैं मसलन, जो आप डैडी, जो भी बाबा अब्बू जो भी बोलते हो, पापा मादर अब्बा बोलते हैं जी अब्बा अब्बा, हम पापा बोलते हैं, अम्मी अम्मू 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 यानी अंकल चचा, अम्मू यानी पापा का भाई चचा, अम्मे पापा की बहन फूफी, अम्मे पापा की बहन फूफी, अम्मे देखिए अम्मू चाचा, अम्मे अम्मे यानी फूफी। मुतवज्जा है दोस्तान, भले आगा भले अम्मू भले चचा, अम्मे फूफी। पाक को नाम भले आगा पाक कुनी स्क्रीनशॉट लिया था किसी ने? ना भले आगा लिया था तो भेज लिया भले अम्मे। अब लिखिए अम्मे के बाद मतलब दाई, दाई बोलिए, दाई दाई बोलिए, दाई हेलो भले आगा दाई भले आगा दाई। खाले बोलिए, खाले खाले, दाई खाले। खाल सदाए मदीना से हमें हिंदुस्तान भले आगा भले आगा दाई यानी मामू, खाले यानी खाला, खाले यानी खाल खाला। पालन भले चलो बरादर 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 ब्रदर यानी भाई, बोलिए ब्रादर ब्रदर बरादर खौहर खौहर खाल सदाए मनमीरा से भले आगा हेलो भले आगा बेगी बरादर 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 खौहर खाबर खौहर बरादर ज़ादे बरादर ज़ादे बरादर ज़ादे बरादर बरा ज़ादे, बरादर ज़ादे यानी भतीजा भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी। बरादर ज़ादे यानी भाई की औलाद, ज़ादे भतीजे को क्या कहते हैं? भले फातिमे बरादर मसलन शहजादी मर्जिये बरादर ज़ादे अम आस्त, यानी शहजादी मर्जिया मेरे भाई की बच्ची है, यानी मेरी भतीजी है। भले बुरैर मोहम्मद बुरैर बरादर ज़ादे अम आस्त, मेरा भतीजा है। भले बरादर ज़ादे अम, भले भतीजा भतीजी। खौहर ज़ादे खौहर ज़ादे खाल ज़ादे खौहर ज़ादे यानी भांजा भांजी, खौहर खौहर ज़ादे यानी भांजा भांजी, भांजा भांजी भांजा भांजी। मुतवज्जा है इसकी दोस्तान? भले आगा भले आगा और कोई रिश्ता?
ایک دقیقے اور وہ چچا جی چچی اور مامی ہمسر امو ہمسر امو. چلے اگلے پیج پہ لکھواتے ہیں. فی الحال یہ دور کے رشتے جو ہیں وہ آگا چھوڑ دیجیے گا. اسکرین شاٹ لے لیجیے اس کا پہلے. نوشتی دوستان، نوشتی اس کا لکھا آپ لوگوں نے؟ بلے آغا بلے نوشتہ پاک کو نام، پاک کو نام. بلے پاکنی ہمسر امو، ہمسر امو، ہمسر امے، ہمسر امے، ہمسر دائی، ہمسر خالے، ہمسر برادر، ہمسر خواہر. بہت آسان ہے، ہمسر لگاتے چلے جائیے. چچا کی بیوی یعنی پھوپھی، امے یعنی پھوپھی، ہمسر امے پھوپھی کا شوہر یعنی پھوپھا، ہم دائی یعنی ماموں، ہمسر دائی یعنی ماموں کی بیوی، ہمسر خالے خالہ کیا ہسبینڈ، ہمسر برادر بھائی کی بیوی یعنی بھابھی، ہمسر خواہر خواہر شوہر بہن کا ہسبینڈ یعنی بہنوئی. بہنوئی. بس یہ ہمسر آپ کو یاد ہے، میں نے بتایا تھا کبھی. ہمسر جو کے معنی ہے لڑکی کے ساتھ استعمال ہو تو بلے خلا کا ہمسر تو اس کا ہسبینڈ، اور لڑکے کے ساتھ استعمال ہو تو اس کی بیوی. ہمسر کے معنی ہے کفو، جسے عربی میں کفو بولتے ہیں. اب کفو لڑکی لڑکے کے لیے ہے، لڑکا لڑکی کے لیے. میں نے کہا ہمسر امو چچا کی بیوی تو بیوی کہلائی ہے، ہمسر کے معنی ہے بیوی ہوئے. لیکن یہ ہمسر امے پھوپھی کی بیوی تھوڑی ہوگی، پھوپھی کا ہسبینڈ ہوگا. تو یہاں ہمسر امو، ہمسر امو، ہمسر امو، امو کی اسپیلنگ لکھوا چکا ہوں اس لیے ہندی میں نہیں لکھوا رہا. ہمسر امو یعنی چچی، ہمسر امو یعنی چچی، ہمسر امو امے یعنی پھوپھا، ہمسر دائی یعنی مامی، ہمسر خالے یعنی خالو، ہمسر برادر یعنی بھابھی، ہمسر خواہر یعنی بہنوئی. بہنوئی. نوشتی بلے آغا نوشتام. پاک کو نام، بلے پاکنی عروس داماد، عروس داماد. عروس مت پڑھیے گا، عروس. عروس یعنی بہو، بہو داماد یعنی داماد. بلے بلے مثلا بلے عروس، عروس یعنی بہو. نوشتی بلے آغا بلے نوشتام. آغا نوشتہ انہارا خوب یاد بگیرید، انہارا خوب یاد بگیرید. اور کوئی رشتہ تو نہیں رہا؟ بلے ساس ساس سسر. سسر. اور کزن بھائی بہن جو ہوتے ہیں ارے وہ سب آ چکے نا. خالے زادے، امو زادے، دائی زادے، جیسے برادر زادے ایسے دائی زادے، امو زادے. امو زادے یعنی چچا کا بیٹا بیٹی. چچا. بلے پدر شوہر، پدر شوہر، پدر مادر شوہر، مادر شوہر، پدر برادر. ہمسر، پدر پدر خانوم، پدر خانوم، مادر خانوم،
پدر شوہر یعنی شوہر کے پاپا یعنی سسر، یعنی سسر. مادر شوہر شوہر کی ممی یعنی ساس. پدر خانوم بیوی کے پاپا یعنی وہی سسر. مادر خانوم بیوی کی ممی یعنی ساس. متوجہ شدید؟ فہمیدید دوستان؟ بلے آقا. بلے آقا. چچا زادے، امو زادے، امو زادے، امو زادے، امے زادے، خالے زادے، امو زادے یعنی چچا کی اور کزن، سسٹر ہو چاہے برادر ہو، چچا کا بیٹا یا بیٹی. امے زادے پھوپھی کا بیٹا یا بیٹی. خالے زادے خالہ کی بیٹی یا بیٹا. متوجہ شدید؟ بلے آقا. چچیرا چچیری، یہی بولتے ہیں چچیرا چچیری. بلے آقا. پھپھیرا پھپھیری. خالے زادے خلیرا خلیری. یہی تو بولتے ہیں. بلے. بلے. دیکھیے مثلا فاطمے امو زادے ام آس، فاطمے امو زادے ام آس. فاطمہ میری چچا کی بیٹی ہے، چچیری ہے. مثلا احمد احمد امے زادے ام آس، احمد میرا پھپھیرا ہے. بلے. سعید خالے زادے ام آس، سعید میری خالہ کا بیٹا ہے. متوجہ شدید دوستان؟ بلے. اکثر سارے اس کو تو بتا دیے. آقا سسرال اور مائکہ کا بھی لکھوا دیجیے. سسرال اور میکے کے لکھوا تو دیے. خواہر ہمسر شوہر کی بہن، خواہر برادر ہمسر شوہر کا بھائی یعنی دیور. بھلے. بلے آقا. خیلی خوب. متوجہ شدید جیسے دوستان؟ پدر ہمسر ہے، مادر ہمسر، ایسے ہی برادر بلے آقا خواہر لگانا ہے. متوجہ بھلے بھلے. برادر خانوم یعنی بیوی کا بھائی، خواہر یعنی ہمسر یعنی خانوم یعنی بیوی کی بہن. متوجہ شدید دوستان؟ بلے آقا. بلے آقا متوجہ شدہ. نگاہ کنی. احمد احمد زہرا. نگاہ کنی. ان دونوں نگاہ کنی، ان دونوں نگاہ کنی. احمد زہرا. محمد مثلا خدیجے، خدیجے. میں علی ہو خوب نگاہ کنی. سعید فاطمے، سعید فاطمے حامد، حامد حسین، زینب، علی. خوب. ان کے دونوں میاں بیوی ہیں، یہ دونوں آپس میں کیا ہوئے؟ ہمسر ہے. زوجہ و ہمسر، شوہر و خانم. ان کی اولاد یہ کون ہے؟ پسر، دختر پسر. ایسے ہی ہے. اب مثال کے طور پر حسین اور یہاں پر فاطمہ کی شادی ہوئی مثلا، ٹھیک ہے. اب ان کے اولاد ہوئی مثلا، بولیے کوئی ایک دو نام بولیے مثال کے طور پر.
مثلا علی بلے حفیظے حفیظے اولیاء مثلا و خالد مثلا خوب بلے پدر بزرگ حفیظے و اولیاء و خالد ان تینوں کے دادا نانا نانی دادا دادی کون ہیں؟ احمد و زہرا محمد و خدیجے بلے پدر و مادر بزرگ حفیظے اولیاء و خالد ہستان بلے ہاں بلے آقا ایک رشتہ لکھوانا بھول گیا نوے نوے لکھ لیجیے آگے نوے نوے یعنی پوتا پوتی نواسا نواسی نوے پوتا پوتی نواسا نواسی نوے اب دیکھیے حفیظے نوے آغا احمد است بلے حفیظے آغا احمد کی پوتی ہیں حفیظے نوے آغا محمد است آغا محمد کی نواسی ہیں بلے سعید سعید دائی حفیظ است سعید اور حامد دائی حفیظ است سعید اور حامد حفیظہ کے کون ہیں؟ ماموں ہیں بلے 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 زینب و علی زینب امی حفیظ است علی اموی حفیظ است بھائی یہ چچائی تو ہوئے یہ چچائی پھوپھی بلے آگا بلے آقا بلے حسین و فاطمہ ہمسر ہم ہستان یہ ایک دوسرے کے شوہر بیوی ہیں یہ ان کی اولاد ہے یہ تینوں ان کے پود نوے ہیں ان کے نوے ہیں اور یہ دونوں ان تینوں کے پدر و مادر بزرگ پدر بزرگ محمد و احمد پدر بزرگ زہرا و خدیجے مادر بزرگ متوجہ اس کی دوستان ہے نا بلے آقا بلے آقا بلے خوب حامد 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 حسین کے کیا ہیں ہم برادر ہمسر است برادر خانوم است حامد و سعید بلے برادر ہمسران ولی زینب و علی زینب خواہر شوہر علی برادر شوہر متوجہ است بلے بلے زینب و علی اولیاء خالد و حفیظے برائے زینب برادر زادے ہستن برادر کیونکہ بھائی ہے بھائی جو ہے برادر زادے ورائینا خواہر زادے خواہر زادے بلے متوجہ است دوستان بلے آقا بلے فاطمے فاطمے عروس محمد و خدیجہ است عروس محمد و خدیجہ محمد اور خدیجہ کی بہو ہیں بلے فاطمہ عروس محمد و خدیجہ است بلے حسین حسین داماد احمد و زہرا است بلے بلے حفیظے حفیظے برادر زادے زینب است حفیظے برادر زادے زینب است بلے اولیاء اولیاء خواہر زادے حامد است خواہر زادے حامد خواہر زادے یعنی بہن کی بیٹی بھانجی یعنی بلے اور کوئی رشتہ متوجہ شدید دوستان بلے آقا متوجہ شدم انشاءاللہ کہ انہا فرقہ خوب یاد دے گی کہ بھی آئیں گے پانی بلے متوجہ شدید کامل دوستان بلے خیلی راحت خیلی راحت اکثر ورڈز اردو سے ملتے جلتے ہیں اردو میں یوز ہوتے ہیں بلے بلے اور بہت آسان ہے بلے اگر گھر میں پریکٹس کریں گے بولنے کی تب آ جائے گا پدر یعنی باپ مادر یعنی ممی پدر بزرگ بڑے پاپا یعنی دادا مادر بزرگ دادا دادی نانا نانی پدر بزرگ مادر بزرگ عروس داماد بہو داماد دائی ماموں دائی یعنی ماموں بلے دیکھیے ماموں بیچارے بہت کھلاتے ہیں ہماری زبان میں دائی کسے کہتے ہیں جو بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں تو بیچاروں کو فارسی میں ان کا نام دائی ہے بلے دائی
امے یعنی پھوپھی، امو ملتا جلتا، امے امو، امے امو چچا پھوپھی، دائی خالے، خالہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں خالے، بھلے اس میں امو یہ شما چیز، اس میں امو یہ شما چیز، آپ کے چاچا کا نام کیا ہے؟ اس میں امو یہ شما چیز، کیسے پوچھیں گے؟ اس میں امو یہ شما، اس میں امو یہ شما چیز، آپ کے چاچا کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے اس میں امو یم، اس میں امو یم، اس میں امو یا ہے نا، یہ میم لگ جائے گا اس میں تو ہو جائے گا امو یم احمد است مثلا، اس میں امو یم احمد است، بھلے اس میں امیہ شما چیز، اس میں امیام فاطمہ است مثلا، اس میں خالہ شما چیز، آپ کی خالہ کا نام کیا؟ اس میں خالہ عام زہرا است مثلا، اس میں پدر بزرگ شما چیز، اس میں پدر بزرگ شما چیز، آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ اس میں مادر بزرگ شما چیز، آپ کی دادی کا نام کیا ہے؟ اس میں پدر شما چیز، آپ کے پاپا کا نام کیا ہے؟ اس میں مادر شما چیز، آپ کی ممی کا نام کیا ہے؟ بھلے بلے آقا. اس میں دائی شما چیز، اس میں دائی مان مثلا خالد است یا محمود است، متوجہ سعید است مثلا. سوال کرنے کا طریقہ رشتے سمجھ میں آ گئے آپ لوگوں کو؟ بلے آقا. بلے آقا. خالی رشتوں کا ان کا نام یاد مت رکھنا، رشتوں کو سمجھنا بھی. بلے. سمجھ گیا میں نے کیا کہا؟ رشتے سمجھنا یعنی بلے آقا. وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں، رشتوں کی اہمیت کیا ہے، انہیں کھو مت دینا، بہت قیمتی چیز ہے، یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے. بھلے ہو سکتا ہے کچھ کمیاں ہم میں ہوں، کچھ کمیاں ان میں ہوں، لیکن رشتے ختم نہیں ہوتے ہیں. یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے، روزی تنگ ہے، شکایتیں کرتے ہیں، مولانا تعویذ لکھ دو، رزق میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، اور گھر میں چچا سے، پھوپھی سے، خالہ سے، بھائیوں سے رشتے توڑے بیٹھے ہیں. تو رزق تو ہم نے اڑا رکھا ہے جی، جبکہ معلوم ہے رشتے توڑنے سے رزق ختم ہوتا ہے، عمر گھٹتی ہے، عمر گھٹتی ہے. اور یہ معصومین نے کہا ہے. یہ بات پہ اگر آپ کو ہلکا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو نعوذ باللہ آپ کو معصومین پہ شک ہے، اس کا مطلب عمر گھٹتی ہے. بھلے ایک جبکہ ہم لوگوں میں کیا ہے، ہم سے کیا کہہ دیا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں پتہ ہے کیا زہر بولا جاتا ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈ ہے. اگر کوئی 2 قدم پیچھے، 1 قدم پیچھے ہٹو، 2 قدم پیچھے ہٹو اس سے. یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. انگلش تکبر، گھمنڈ کو بے شک. زبان چینج کر دینے سے اس کے معنی بدلتے نہیں ہیں. ایٹیٹیوڈ وہی ہے جس کو اسلام سختی سے منع کرتا ہے، جسے ہم ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں، وہ گھمنڈ ہے، تکبر ہے. اور خدا ہر چیز کے گناہ پہ عذاب میں دیری کر سکتا ہے، تکبر میں دیری نہیں کرتا ہے. متکبر کو جتنی جلدی ہوتا ہے اتنی جلدی ناک رگڑتا ہے خدا اس کی. کیونکہ آپ نے پڑھی ہوگی حدیث، کیا ہے، ایسے التکبر یا الکبریائی، ایسے کچھ ردائی، یہ کبریائی میری ردا ہے، میری چادر ہے، یہ میرا لباس ہے، جو اس میں ٹانگ اڑائے گا اس کو میں بہت جلد خدا ایک دم گراتا ہے ایسے انسان کو. کیونکہ میں نے آپ کو بہت سے لوگوں کو بتایا بھی ہے اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اسے نہیں پتا، یہ پتا ہوگا، آپ سب جانتے ہیں. تکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز پہ ناز کرنا نا. ہلو بلے آقا. بلے آقا. جی، کسی چیز پہ تکبر کرنا یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ چیز میری ہے، یہی تو نا. بلے. جو چیز کسی کی ذاتی ہو اس پہ تکبر زیب دیتا ہے. آپ بتاؤ انسان کی کوئی چیز ذاتی ہے؟ نہ آقا. اوپر سے نیچے تک فقیر انسان اوپر سے نیچے تک محتاج ہے، فقیر ہے، ہر چیز اس کی، وہ فقیر محض ہے انسان، اور خدا غنی محض ہے، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. تو جب ہماری ہر چیز اللہ کے نام ہمیں دے دو، یہ ہے ہم،
تو پھر تکبر کس چیز کا؟ لہذا اس لیے تکبر اسی کو زیب کہتا ہے جس کی ہر چیز اس کی ذاتی ہو، اور ایسی ذات کہ جس کی ہر چیز اس کی ذاتی ہے وہ پروردگار کی ذات ہے. اس کے علاوہ کسی کو کبریائی زیب نہیں دیتی. وہ اس لیے کیونکہ کسی کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے، فقط اللہ کی ہر چیز ذاتی ہے. یہ سب چھوڑیے. رشتہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے نا، اسٹیٹس لگاتے ہیں، کوئی ہم سے 1 قدم پیچھے ہٹے ہم تو 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. دین کیا ہے؟ رسول اکرم کی حدیث ہے، تؤتی من حرمک، جو تمہیں محروم کرے، تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اس کو دو. تصل من قطع، جو تم سے قطع تعلق کرے، رشتہ توڑے، تم جوڑو. اور یہ ہے دین. کیا ہے دین؟ کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار تم سے پیچھے ہٹ رہا ہے، تم آگے جاؤ، تم اس کے پاس جاؤ. تمہارا حق نہیں دے رہا تمہارا، تم اس کا حق دو. یہ دین ہے. لیکن ہمارے آج کی جنریشن کے ذہنوں میں کیا بٹھایا گیا؟ ایٹیٹیوڈ ہے. ہم سے کوئی 1 قدم پیچھے ہٹتا ہم تو 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. یہ بات کلیئر کر لیجئے. اور ایک بات اور میں نے آج صبح بھی لوگوں کو بتائی تھی جو تاریخ کی کلاس میں تھے، آپ لوگوں کو بھی بتا دوں. آج کل ہمارے ینگ جنریشن کے ذہن میں ایک چیز اور کیا ڈالی جا رہی ہے؟ جو یہ جاہل نادان لوگ اسلام کے دشمن مسلمان بن کے ٹی وی ڈیبیٹس پہ جا کے بیٹھتے ہیں، سبوئی خان جیسے، شازیہ علمی جیسی، یا طالب جمیل جیسا شرابی جسے پاکستان نے بھی تڑی پار کر رکھا ہے، اسے ہمارے انڈین نیوز چینلوں پہ بٹھایا جاتا ہے مسلمان کہہ کے کہ مسلمان ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں. جاہلوں کو بٹھایا جاتا ہے، وہ سب پروپیگنڈا ہے. تو اب یہ بتائیے ان لوگوں کو نے ذہن میں کیا ڈالا ہے پتہ ہے؟ میرا جسم میری مرضی، اور میں تو پردہ نہ کرتی، اور میں تو جسم دکھاؤں میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. اور پتہ کیا قرآن بھی کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی جبر نہیں ہے. ہلو جی، لا اکراہ فی الدین، بٹھایا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو نئی جنریشن کو کیا بٹھایا جا رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یعنی زبردستی نہیں، یعنی جیسے چاہو ویسے رہ لو، دین یہ کہہ رہا ہے. یہ تو ملاؤں نے جو ہے وہ کٹر پنتھیوں نے ایسا کر رکھا ہے. نہیں، اس آیت کا غلط مطلب سمجھایا جا رہا ہے آج کی جنریشن کو. آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کا ملک ہندوستان ہے، اس کے کچھ قاعدے قانون ہیں؟ جی، کوئی بھی ملک کے کسی بھی ملک کے انسان کو یہاں آنے میں اختیار ہے، آئے یا نہ آئے، اس کی مرضی ہے. صحیح ہے؟ بلے. لیکن جب وہ ہمارے ملک میں داخل ہوگا تو اسے اس قانون کی رعایت کرنی پڑے گی ہمارے ملک کی یا نہیں؟ بلے کرنی پڑے گی. ایسا جو ہمارے قانون کے خلاف ہے اس میں جیل میں ڈالا جائے گا یا نہیں؟ بلے ڈالا جائے گا. دین کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں یہ اسلام کا دائرہ ہے، یہ اسلام کا دائرہ ہے، اس میں حجاب ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں نماز، اس میں روزہ، اس میں یہ سب چیزیں ہیں. دیکھ لیجئے، آپ کو لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے. دیکھ لیجئے یہ ہمارا دین ہے، آپ آنا چاہتے ہو موسٹ ویلکم. لا اکراہ، جبر نہیں ہے، زبردستی ہم نہیں بلا رہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، کوئی جبر نہیں ہے. یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب. لیکن اگر آپ ایک دفعہ اگر یہاں آ گئے تو اب آپ کو جو یہ ہماری شریعت ہے اس کی رعایت کرنی پڑے گی، ورنہ لا اکراہ فی الدین دفع ہو جاؤ یہاں سے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے شازیہ علمی جیسے اور سبوئی خان جیسوں کی، بالکل دین سے ہاتھ نکل جائے، اسلام سے ہمیں کوئی ضرورت اسلام کو نہیں ہے. اسلام میں آنے کے لیے آپ کو لا اکراہ فی الدین ہے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد جو اس کے قانون ہے وہ آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کے بال آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کی مرضی نہیں چلے گی، اب شریعت چلے گی. جو ہمارے قانون ہے، جیسے ہر ملک کا قاعدہ قانون ہے، یہ میرا ملک ہے، میرے یہ قاعدے قانون ہے، یہ قاعدے کے تحت اگر آپ آنا چاہتے ہو تو موسٹ ویلکم، آپ کو اختیار ہے. اگر آ گئے تو اب آپ ان قانون کی پابندی کرنی پڑے گی، مخالفت کی تو جیل جاؤ گے. ایسا ہی ہے؟ بلے آقا. یہ ہے دین کا مطلب. دین میں آنا ہے آئیے، جانا ہے سبوئی خان دفع ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل دفع ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے. دفع بالکل. طالب جمیل دفع ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمارے دین میں آنے کی. دفع ہو جاؤ. اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیوں مسلمان اسلام چھوڑ رہے ہیں، دفع ہو جائے. ایسے یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. قاعدہ کلی ہمارے اسلام میں، اسلام کے ضروریات کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے. ضروریات مثلا
کسی بھی دین کی ایک ضروریات یعنی واضح چیز ہے جس کو دیکھتے سمجھ میں آ جائے کہ اس دین کا مین چیزیں ہیں. تو اب بتائیے پردہ مین چیز ہے نہیں, نماز مین چیز ہے نہیں, شراب چھوڑو یہ حرام ہے, شراب بھی مین چیز ہے نہیں. ان چیزوں کو اگر اصرار کر رہا ہے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ ایسے لوگ جو نام اپنا مسلمان والوں کا دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, کیسے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے وہ جی. لہذا لا اکراہ فی الدین کا معنی ابھی آپ ذہن میں بٹھا لیجیے اور لوگوں تک پہنچائیے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں آ کے چاہے جو ہڑدنگ مچا لو اپنی مرضی سے, نہیں. دین میں رہنا آنا ہے, آئیے, جانا ہے, دفع ہو جائیے. آنے کے بعد آپ کو ان کی پابندی کرنی پڑے گی. آ کے بتاتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں ہے برقع اوڑھو, قرآن میں یہ تو ہے لا تبدین زینتہن, اپنی زینت کے مقام کو, میک اپ کے مقامات کو ظاہر مت کرو. قرآن میں یہ تو ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا پردہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا بال زینت کا مقام نہیں ہے؟ بلے بالکل. تو ایسے جاہلوں کو جان بوجھ کے بٹھایا جاتا ہے تاکہ اسلام کے خلاف زہر اگلے کہ تو مولوی کٹر پنتھیوں نے ایسا کر رکھا ہے, ورنہ دین میں تو لا اکراہ فی الدین ہے, میرا جسم میری مرضی, یہ چلا رہے ہیں وہ لوگ. اور ہمارے لوگ نادان جو ہیں, علم نہیں حاصل کر رہے, وہ سمجھ جا رہے ہیں کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے, دین غلط ہے. دین میں آپ یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آنا ہے, پڑھ لیجئے, یہ ہمارا دین ہے, یہ شریعت ہے, یہ قانون ہے, یہ قاعدہ قانون ہے, باؤنڈریز ہیں اس کی, یہ چیزیں ہیں, یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہیں, دین اچھا لگ رہا ہے تو آئیے. لا اکراہ فی الدین, آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جانا ہے تب بھی جائیے, کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو رہنا ہی پڑے گا اسلام میں, نہیں, جائیے, بالکل جائیے, وسیم رضوی دفع ہو جاؤ جی. لیکن اسلام میں یہاں مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے اسلام کی تمام چیزیں پڑھی, جانی اور تسلیم ہو گئے, قبول کر لی سر آنکھوں پر. اسلام نے کہا نماز پڑھو, جی سر آنکھوں پر. اسلام نے کہا شراب حرام, سر آنکھوں پر. اسلام نے کہا پردہ, سر آنکھوں پر. یہ ہے مسلمان کا مطلب, سمجھ رہے؟ یہ نہیں ہے لا اکراہ فی الدین کا مطلب کہ میرا نام حسین حیدر نقوی ہے اور میں کام سارے اسلام کے خلاف زہر اگلوں اور میں کہتا رہوں میں مسلمان ہوں. نہیں, بالکل نہیں, دفع ہو جاؤ بالکل. یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے. شریعت ہمارے مذہب جیسے ہر ملک کا اپنا قاعدہ قانون ہے, اس ملک میں آؤ گے تو یہاں کے قانون کی پابندی کرنی پڑے گی, نہیں تو جیل ہوگی. ایسی ہماری شریعت ہے. اسلام میں آ گئے تو آپ کو ہر قانون ماننا پڑے گا, نہیں تو دفع ہو جاؤ بالکل. لا اکراہ فی الدین جی. بلے آقا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد. محمد وعجل فرج. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید. خدا نگہدار شما. خدا نگهدار شما هم همچنین. سلامت باشید, سلامت باشید, سلامت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زندہ باشید. آقا کل